مدینہ سے مدینہ تک جناب حسن مثنیٰ کا میدان میں جانا، زخمی ہونا اور قید ہونا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے تمام فرزندوں کی شہادت کے بعد صرف حسن مثنیٰ باقی بچے۔ یہ جلیل القدر، عظیم المنزلت، فاضل، بارع، متقی و پرہیزگار ہستی تھے اور حضرت علی کی طرف سے صدقات کے والی رہ چکے تھے۔ سید مرحوم نے لحوف میں لکھا ہے کہ ان کا تذکرہ کتب مقاتل میں نہیں ہے، صرف مجلسی، ابن شہر آشوب، صاحب عمدۃ المطالب اور سید نے لحوف میں لکھا ہے کہ جناب حسن مثنیٰ نے واقعہ کربلا میں اپنی جان قربان کی اور جب تک طاقت اور توانائی تھی اپنے چچا کی حمایت کی۔ قزوینی مرحوم نے کتاب مصابیح سے نقل کیا ہے کہ جناب حسن مثنیٰ نے میدان جنگ میں 17 یزیدیوں کو ہلاک کیا اور 17 زخم جسم پر سہے۔ آپ زخموں کی کثرت اور قوت کے ضعف کی وجہ سے بے حال ہو کر زمین پر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے اور شہداء میں بے ہوش پڑے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام اور انصار اور بنی ہاشم سب شہید ہو گئے تو ابن سعد نے حکم دیا کہ تمام شہداء کے سر تن سے جدا کیے جائیں۔ جب حسن مثنیٰ کے سر پر آئے تو ان میں کچھ رمق جان باقی تھی۔ ابن سعد کو اطلاع دی گئی کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے تو اسما بن خارجہ بن عتبہ بن اسیر بن حذیقہ بن بدر الفرازی ابو حسان نے سن لیا۔ وہ ابن سعد کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابن سعد، حسن بن حسن مثنیٰ میرا بھانجا ہے، لہٰذا مجھے بخشا جائے۔ عمر بن سعد نے قبول کیا اور اس کو اختیار دے دیا۔ مرحوم مجلسی نے بہار میں لکھا ہے کہ جوں ہی اسما نے سفارش کی اور وہ قبول ہوئی تو اس نے فریاد کی، تمہیں خدا کی قسم کوئی شخص میرے بھانجے حسن بن مثنیٰ کو ہاتھ نہ لگائے۔ صاحب عمدۃ المطالب میں لکھا گیا ہے کہ اسما نے ابن سعد سے کہا کہ حسن بن مثنیٰ میرا بھانجا ہے، میں اسے ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا، سفارش کروں گا اور اس نے قبول کی تو ٹھیک، ورنہ تم اسے قتل کر دینا۔ ابن سعد مان گیا اور کہا کہ حسن بن حسن مثنیٰ کو اسما ابو حسان کے سپرد کر دو۔ ابی حسان اسما جناب حسن مثنیٰ کو زخمی حالت میں خیمہ میں اٹھا کر لے آئے۔ علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ زخموں کی کثرت سے بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش آیا تو آنکھیں کھولیں، دیکھا کہ نہ امام حسین ہیں، نہ چچا عباس ہیں، نہ جوانان بنی ہاشم اور نہ خیام۔ پوچھا میں کہاں ہوں اور اہل بیت اطہار کہاں ہیں؟ جواب دیا گیا کہ یہ کوفہ ہے اور تمہارے تمام چچا اور بھائی مارے گئے ہیں۔ اب ان کے سروں کو نیزوں پر سوار کر کے اور خواتین کو قید کر کے کوفہ میں لایا گیا ہے۔ جب ابی احسان اسما نے ابن زیاد کے سامنے اپنے بھانجے حسن مثنیٰ کی سفارش کی تو اس لعین نے کہا کہ ہمارا مقصد تو صرف نعوذ باللہ خارجی کا قتل تھا اور حسن مثنیٰ تیرا بھانجا ہے، لہٰذا اسے قتل نہیں کرتے بلکہ قیدیوں کے ساتھ شامل کر کے شام بھیجتے ہیں۔ حسن مثنیٰ کو شام بھیجا گیا اور انہوں نے شام سے واپسی پر مدینہ میں وفات پائی۔ شہادت اولاد علی۔ شہادت جناب ابو بکر بن علی ابن ابی طالب۔ امام حسن کی اولاد کی شہادت کے بعد اولاد علی کی باری آئی۔ حضرت علی کی اولاد سے پہلے جوان جو عازم میدان میں ہوئے اور شہید ہوئے وہ جناب ابو بکر بن علی ہیں جن کا نام عبداللہ ہے۔ مرحوم شیخ علی نے اپنی رجال میں لکھا ہے کہ ان کی ماں مسعود بن خالد دارمیہ کی بیٹی لیلہ ہیں اور ان کا خالو ابو الاسود الضئیل ہے۔ مرحوم کاشفی روضۃ الشہداء میں لکھتے ہیں جناب ابو بکر بن علی ابن ابی طالب امام حسین علیہ السلام کے حضور مشرف ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اجازت دیں تاکہ ان ظالموں سے اپنے عزیزوں کا انتقام لے سکوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا آپ ایک ایک کر کے جا رہے ہیں اور مجھے تنہا چھوڑتے جا رہے ہیں، آپ ان مخدرات عصمت کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟
امام کا کلام سن کر ابو بکر بن علی زار و قطار رونے لگے اور عرض کیا، اے میرے آقا اور میرے مولا، آج تک ہم نے جو دیکھا آپ کی بزرگی اور آقائی ہی دیکھی ہے، لیکن آپ کی ظاہری عزت کا آفتاب زوال پذیر ہے جو ہم غلاموں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ کافی مدت سے مجھے خواہش تھی کہ آپ کی خدمت میں تحفہ دوں، لیکن آپ کے شایان شان تحفہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب آج دیکھ رہا ہوں کہ ایک جان قربان کرنے سے بڑا تحفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مجھے اجازت دیں کہ اپنی جان آپ کے قدموں پر قربان کر سکوں۔ جناب امام علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ، اجازت ہے، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ وہ شجاع اجازت ملتے ہی بھائیوں سے الوداع کر کے میدان میں آئے اور پہلے اس کوفہ اور شام کی فوج کو واضح نصیحت کی کہ اے بے دین، اے سنگ دل لوگو، تم نے دین کو بیچ دیا ہے اور غضب الہی کو خریدا ہے، نیز چند روزہ عیش کی خاطر ابدی عذاب کو قبول کیا ہے۔ تم نے ایسے شجاع جوان قتل کر دیے ہیں جن کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ اب تم جان رسول اور میوہ باغ بطول کو بھی خاک و خون میں ملانا چاہتے ہو اور ارکان توحید کو گرانا چاہتے ہو۔ پھر تلوار نکالی اور حیدر کرار کی طرح قلب لشکر پر حملہ کر دیا اور ملعون کا قتل عام کیا، حتیٰ کہ کثیر زخموں اور پیاس کی شدت سے کمزوری پیدا ہوئی تو ایک ملعون عبداللہ بن عقبہ غنوی نے حملہ کر دیا اور انہیں شہید کر دیا۔ مرحوم مجلسی نے بہار میں لکھا ہے کہ ابو بکر کا نام عبید اللہ تھا۔ صاحب ارشاد شیخ مفید لکھتے ہیں، عبید اللہ بن علی اور ابو بکر بن علی دونوں حضرت علی کے فرزند ہیں اور ان کی ماں مسعود ثقفی کی بیٹی لیلی تھی۔ قزوینی مرحوم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میری تحقیق یہ ہے کہ عبید اللہ اور ابو بکر دو بھائی تھے اور ابو بکر بن علی کربلا میں شہید ہوئے۔ ان کے بعد جناب عمر بن علی شہید ہوئے اور ان کے بعد جناب عثمان بن علی شہید ہوئے۔ شہادت اون بن علی۔ اپنے بھائیوں ابو بکر بن علی، عمر بن علی اور عثمان بن علی کے بعد جناب اون، جو بہت خوبصورت جوان تھے، امام کی خدمت میں آئے اور اجازت لینے کے بعد عرض کیا کہ مجھے دشمنوں سے جنگ کرنے کی بہت جلدی ہے۔ امام نے فرمایا، اے اون، کیا دشمن کا لشکر بہت زیادہ اور کیا وہ سوار ہیں؟ اون نے عرض کیا، فرزند رسول، شیر کو کبھی لومڑی کی کثرت کا خوف نہیں ہوتا۔ اجازت ملی، میدان میں آئے، گھوڑے کو جولان دیا اور قلب لشکر پر حملہ کر دیا۔ ابن حجار نے 2000 کے لشکر کے ساتھ ان کا محاصرہ کر لیا۔ اون نے تلوار سے ان کی صفوں کو چیرا اور لشکر کو اپنے آگے لگا کر بھگا دیا۔ جنگ کرتے کرتے آپ مجروح ہوئے تو خیام کی طرف آئے۔ امام نے شاباش دی اور فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم مجروح ہو اور کثرت زخم ہے۔ اون، خیام میں جاؤ اور مرہم لگاؤ۔ عرض کیا، اے برادر، آپ کو اپنے جد رسول پاک کی روح کی قسم، مجھے جنگ سے نہ روکیے، ممکن ہے کہ میں پیاس کی شدت سے مر جاؤں۔ مجھے علم ہے کہ ساقی کوثر جام اٹھا کر کھڑے ہیں، وہ مجھے اشارہ کرتے ہیں، لہٰذا میں جلدی جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اس گھوڑے ادہم پر سوار ہو جاؤ جو مولا نے تمہیں دیا تھا۔ اون کے لیے وہ گھوڑا آیا، خود حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں سوار کیا، زرہ پہنائی، تیغ یمانی حمائل کی، رومی نیزہ عطا کیا اور اون میدان میں آئے۔ جب صالح بن یسار کی نظر پڑی تو وہ کانپنے لگا اور اس کے دل کا دیرینہ کینہ تازہ ہو گیا، کیونکہ حضرت امیر کی حکومت میں اس نے شراب پی تھی اور مستی کی حالت میں حضرت کے پاس لایا گیا تو حضرت نے اون کو فرمایا تھا کہ اسے 80 کوڑے لگاؤ۔ اون نے حکم امام پر عمل کرتے ہوئے اسے 80 کوڑے مارے۔ اس کے دل میں اون کے خلاف کینہ چھپا ہوا تھا۔ جب اون میدان میں آئے تو یہ نام کا سالے اور عاقبت کا تالے انتقام لینے کے لیے تلوار کھینچے
اور گالیاں بکتے اون پر حملہ آور ہوا۔ چونکہ وہ زبان درازی کر رہا تھا اس لیے جناب اون نے اسے مہلت نہ دی اور اس کے منہ پر نیزہ مارا جو گردن سے نکل آیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس وقت میمنہ اور میسرہ سے ہزار ہزار کے دستوں نے جناب اون پر حملہ کر دیا۔ جو قریب آتا جناب اون اسے موت کی وادی میں بھیج دیتے۔ جنگ کرتے کرتے بہت زخم آئے اور توانائی میں ضعف آ گیا۔ شدت پیاس نے دنیا تاریک کر دی اور بھوک نے بہت کمزور کر دیا تھا۔ تو اس وقت ایک ملعون خالد بن طلحہ نے ایک ایسا نیزہ مارا کہ آپ زین پر نہ سنبھل سکے اور زین سے زمین پر آ گئے اور فرمانے لگے، اے فرزند رسول، میں آپ کی حمایت کے لیے دنیا میں آیا تھا اور آپ کی وفاداری میں آخرت کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ کہا اور روح پرواز کر گئی۔ اون کے بعد جناب جعفر بن علی شہید ہوئے اور ان کے بعد جناب عبداللہ بن علی شہید ہوئے۔ جناب محمد بن عباس علمدار بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت۔ صدر قزوینی مرحوم کتاب ہدایق الانس میں لکھتے ہیں، جن شہداء نے امام پر جان قربان کی ان میں جناب محمد بن عباس بھی ہیں۔ حضرت عباس علمدار کے 3 بیٹے تھے اور ان میں سے ایک محمد نامی بیٹے کربلا میں اپنے بابا کے ساتھ موجود تھے۔ جناب قمر بنی ہاشم کو ان سے بے انتہا محبت تھی اور کبھی انہیں خود سے جدا نہ کرتے تھے۔ یہ جوان عبادت خدا میں اس قدر سجدہ ریز ہوتے کہ پیشانی پر سجود کے آثار نمایاں تھے۔ ان کی نماز شب کبھی قضا نہ ہوتی تھی۔ جب جناب قمر بنی ہاشم نے بھائی حسین کی حالت زار دیکھی تو پہلے اپنے بھائیوں کو امام پر قربان کیا اور پھر اپنے بیٹے محمد کو بلایا، کفن پہنایا، تلوار کمر سے لٹکائی اور امام کے پاس لائے۔ امام کا پہلے طواف کیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے اپنے بیٹے کے جہاد کے لیے اجازت مانگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے نور، دنیا سے آخرت کی طرف جاؤ، ہم بھی آ رہے ہیں۔ جناب محمد نے چچا کے ہاتھوں اور پاؤں پر بوسہ دیا، پھپھیوں سے الوداع کیا اور میدان میں اترے۔ ان کی جنگ کی کیفیت اور مبارزہ طلبی کا اندراج کتب مقتل میں مذکور نہیں ہے، بس صرف ابن شہر آشوب وغیرہ نے ان کو کربلا کے شہداء میں شمار کیا ہے۔ ان کا قاتل قبیلہ بنی دارم کا ایک بدبخت شخص ہے جس نے جناب قمر بنی ہاشم کے جوان بیٹے کی موت کا داغ حضرت عباس کے دل پر لگایا۔ جب حرملہ بن کاہل کوفہ آیا تو اس نے جناب محمد بن عباس علمدار کا سر اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا ہوا تھا، اور جب اہل بیت کوفہ لائے گئے تو ایک سوار کے گھوڑے کی گردن میں ایک ایسے جوان کا سر لٹک رہا تھا جس کے چہرے کے ابھی بال بھی نہ اگے تھے، لیکن حسن کا کمال تھا اور 14ویں کے چاند کی طرح ان کا چہرہ چمک رہا تھا۔ یہ سوار اس سر کے ساتھ تمسخر اور مزاح کرتا تھا۔ جب گھوڑے کا منہ نیچے کرتا تو وہ زمین سے رگڑا جاتا اور خاک پر گھسیٹا جاتا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اس سوار سے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے، تو مجھے جواب ملا کہ یہ جناب محمد بن عباس کا سر ہے۔ پھر مرحوم صدر قزوینی لکھتے ہیں، اس قبر عذاب کی روایت کو جس نے بھی نقل کیا ہے اس نے اسے عباس بن علی کا سر لکھا ہے، اور جس ذاکر اور واعظ نے ممبر پر پڑھا ہے وہ عباس بن علی پڑھتے ہیں، لیکن کسی نے غور و فکر نہیں کی، یا کاتب سے سہو ہوئی یا ناقل روایت سے بھول ہو گئی کہ محمد کی جگہ پر عباس لکھ دیا اور محمد کو بھول گئے، جس سے اشتباہ واقعہ ہو گیا، ورنہ حضرت ابو الفضل العباس قمر بنی ہاشم کے 2 یا 3 فرزند تھے اور آپ ایک بیٹی کے باپ تھے، لہٰذا کم از کم عباس بن علی علمدار کی عمر 45 سال ہوگی۔ اس روایت کے اس لفظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد محمد بن عباس ہیں، نہ کہ عباس بن علی۔ بس اگر کسی مقام پر عباس بن علی لکھا ہے تو یہ ناقل کی غفلت ہے یا کاتب کی بھول۔
بہر صورت راوی قاسم بن اسبغ کہتے ہیں کہ میں نے سر کو پہچان لیا لیکن سوار نہ پہچانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ سوار کون ہے تو جواب ملا یہ حرملہ بن کاہل اسدی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ تھوڑے عرصے کے بعد میں نے حرملہ کو دیکھا جس کا چہرہ سیاہ تارکول کی طرح ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا اے بدبخت و پلید، اس دن 12 محرم کو قیمتی گھوڑے کی لگام تیرے ہاتھ میں تھی اور تو بڑی شان و شوکت سے چل رہا تھا۔ تیرے گھوڑے کی گردن میں 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ لٹک رہا تھا تو خوش و خرم تھا۔ اس روز تیرا چہرہ بڑا چمکدار تھا، آج یہ حالت کیسے بن گئی کہ قبیح ترین اور بدصورت ترین ہے؟ قاسم کہتا ہے کہ حرملہ نے زار و قطار رونا شروع کر دیا اور کہا اے قاسم، خدا کی قسم، جس دن سے یہ فعل کیا، محمد بن عباس کے سر کو لٹکایا، ہر رات کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ 2 شخص غضبناک ہو کر آتے ہیں، میرے گریبان کو پکڑتے ہیں اور بھڑکتے ہوئے آگ کے شعلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ آج تک ہر رات یہی ہوتا ہے اور کبھی مجھے ان سے خلاصی نہیں ملتی، کیونکہ میں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے ہوئے ایسے شہزادے کو قتل کیا تھا جس کے چہرے پر ابھی ریش کے بال تک نہیں آئے تھے اور پیشانی پر آثار سجود تھے۔ اس دن سے لے کر آج رات تک وہی شہزادہ خواب میں مجھے جہنم میں غوطے دیتا ہے، اور جو شخص اس وقت بیدار ہو وہ میری چیخ و پکار بھی سنتا ہے۔ سردار کربلا، علمدار کربلا، قمر بنی ہاشم، حضرت ابو الفضل العباس کی شہادت۔ جو کچھ مکتب مقاتل سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قمر بنی ہاشم ظہر عاشوراء کے بعد تمام بھائیوں کی شہادت کے بعد شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کی کیفیت کے بارے میں کتب کی 4 روایات ہیں۔ پہلی روایات بنقل شیخ مفید، جب روز عاشور تمام اصحاب شہید ہو گئے، انصار و اقربا شہزادگان تمام خاک و خون میں غلطاں ہو گئے، تو اہل بیت امام حسین علیہ السلام میں صرف اور صرف حضرت عباس باقی رہ گئے۔ جب بے حیا لشکر عمر ابن سعد نے امام کو تنہا اور غریب دیکھا تو جسارت کی اور گالیاں بکنا شروع کیں۔ وہ خیام کے قریب آ گئے اور ایک جماعت نے امام پر حملہ کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام عطرت طاہرہ کے تحفظ اور حفاظت کے لیے ذوالفقار حیدری لہرائی اور بادل کی طرح گرجے اور جوش سے نعرہ بلند کیا۔ حضرت عباس بھی امام علیہ السلام کے ساتھ دشمنوں پر حملہ میں شامل ہو گئے۔ اسد اللہ کے ان 2 فرزندوں نے ایک ہی حملہ حیدری سے ان لومڑیوں اور خرگوشوں کے لشکر کو خیام سے دور بھگا دیا۔ حملہ کے دوران حضرت امام حسین علیہ السلام پر تشنگی کی شدت ہو گئی۔ آپ لشکر کے درمیان میں آئے تھے، لہٰذا عزم بالجزم کیا کہ فرات پر جاؤں اور اپنے اور بھائی کے جگر کو پانی سے ٹھنڈا کروں۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کی مدد سے فرات کی طرف روانہ ہوئے اور بھوکے شیر کی طرح عالم سے آنکھیں بند کر کے لشکر کو ریوڑ کی طرح آگے لگا رکھا تھا۔ ان کو قتل کرتے اور پھینکتے جاتے تھے اور مکڑی کی طرح لشکر کو متفرق کرتے جاتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام تلوار کا وار کرتے اور فرماتے انا فرزند رسول اللہ، اور حضرت عباس علمدار تلوار چلاتے تو فرماتے انا ابن اسد اللہ۔ کنارہ فرات تک پہنچ گئے، عباس آگے آگے تھے۔ امام فرات میں اترنا چاہتے تھے کہ لشکر نے حملہ کر دیا اور فرات میں داخل ہونے کا موقع نہ دیا۔ ایک بنی دارمی لشکر کو ان الفاظ سے للکار رہا تھا، اے لشکر والو، خبردار، حسین اور فرات کے درمیان حائل ہو جاؤ اور کسی صورت پانی تک نہ پینے دینا۔ حضرت نے اس للکارنے والے شخص کو بد دعا دی، میرے اللہ اسے پیاس کا مزہ چکھا۔ دارمی کو غصہ آیا اور تیر کمان میں ایک زہر آلود تیر لگایا اور امام کے حلق کا نشانہ بنایا۔ اس ملعون کا تیر حلق میں لگا،
امام نے ہاتھ سے تیر کو نکالا تو خون کا فوارہ نکلا۔ لشکر نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اپنے حلق پر رکھے ہیں۔ دونوں ہاتھوں سے خون لیا اور پھینک دیا اور فرمایا، اے خدا، میں تیرے پاس شکایت کرتا ہوں، تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے نبی کی بیٹی کے بیٹے سے یہ امت کیا سلوک کر رہی ہے اور کیسا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ حضرت عباس علمدار نے جب اپنے غریب بھائی کی یہ حالت دیکھی کہ حلق میں تیر لگ جانے کی وجہ سے پانی بھی نہ پی سکے، دل کو شدید دکھ ہوا اور فوج اشقیاء پر غضبناک ہو کر ایسا حملہ کیا کہ سروں کو گیندے کی مثل اور خون کو مثل نہر کے جاری کر دیا۔ حضرت عباس اکیلے لڑتے رہے تھے، جو شخص آگے بڑھتا قتل ہو جاتا، حتیٰ کہ تمام لشکر نے فرزند علی پر یک بارگی حملہ کر دیا اور حضرت عباس کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔ امام اپنی خونبہ آنکھوں سے علم کو دیکھ رہے تھے۔ علم قائم ہے تو میرا دل قائم ہے۔ حضرت عباس نے شجاعت کے جوہر دکھائے، جب تک طاقت تھی لڑتے رہے، لیکن زید بن ورقہ یا حکیم بن طفیل میں سے ایک نے حضرت کا دایاں ہاتھ اور ایک نے بایاں ہاتھ قلم کر دیا۔ علم سرنگو ہوا تو امام کی امید ختم ہو گئی اور کمر ٹوٹ گئی۔ خلاصہ یہ کہ اس وقت جناب عباس علمدار کو اتنے زخم لگائے گئے کہ کمزوری اور ضعف سے گر پڑے اور پھر اٹھنے کی ہمت اور طاقت نہ رہی اور روح پرواز کر گئی۔ دوسری روایت، ابن شہر آشوب مجلسی مرحوم مجلسی نے بہار الانوار کی 10ویں جلد میں ابن شہر آشوب سے شہادت حضرت عباس کو اس طرح سے نقل کیا ہے کہ حضرت عباس سقائے اہل بیت علمدار حسینی قمر بنی ہاشم اپنے مادری بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ چونکہ شجاعوں کے سردار تھے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے علم ان کے سپرد کیا تھا۔ حضرت عباس پانی لینے کے لیے فرات کے کنارے پہنچے۔ جب لشکر کو آپ کے مقصد کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت کا راستہ روکنا چاہا اور آپ پر حملہ کر دیا۔ حضرت نے جواباً حملہ کیا اور ان کی جماعت کو بکھیر دیا۔ لڑائی کے دوران میں زید بن ورقہ نے ایک کھجور کے پیچھے چھپ کر حملہ کیا اور ایک زہر آلود تلوار سے دایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ قمر بنی ہاشم نے تلوار بائیں ہاتھ میں رکھ لی۔ لڑتے رہے حتیٰ کہ کمزوری پیدا ہو گئی۔ بائیں ہاتھ سے قتل کرتے رہے۔ جب ذرا ضعف آیا تو حکم بن طفیل تائی نے ایک کھجور کے پیچھے سے نکل کر بائیں بازو کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت زندگی سے مایوس ہو گئے اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ جب لشکر نے دیکھا کہ اب دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، لہٰذا اب آپ کے قریب آئے اور گھیرا ڈالا۔ اس وقت حضرت عباس یہ شعر پڑھ رہے تھے، اے نفس مطمئنہ، کفار سے گھبرا نہیں، تجھے جنت کی بشارت ہو۔ فرزند سید مختار کے ساتھ میرے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے ہیں۔ حضرت عباس کٹے ہوئے بازوؤں سے ایک مقام پر رک گئے۔ بازوؤں سے خون جاری تھا اور غربت کی حالت میں کبھی دائیں اور کبھی بائیں دیکھ رہے تھے۔ اشقیاء بغیرت آئے اور ثواب کی نیت سے آپ کو گالیاں بکتے تھے اور تلواریں نیزوں کی ضربیں لگاتے۔ پھر ایک ملعون آیا، گالیاں بکنے کے بعد ایک گرز حضرت کے سر پر مارا، جس سے آپ زین سے زمین پر آ گئے اور روح پرواز کر گئی۔ جب امام نے نہر فرات کے کنارے علمدار کو اس حالت میں دیکھا تو بہت روئے اور لشکر کو مخاطب ہو کر کہا، اے قوم، تم اپنے پیغمبر کی اولاد پر جسارت تجاوز کر رہے ہو، جلدی سزا پاؤ گے۔ تیسری روایت، منتخب التواریخ تریہی، جناب عباس علمدار امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ تمام بھائی عزیز و اقارب انصار اصحاب شہید ہو گئے ہیں تو آپ خون کے آنسو روئے
اور دردناک آہیں بھرنے لگے۔ آپ شہیدوں کے غم میں زار و قطار رو رہے تھے اور رب الدرجات کی ملاقات کے لیے بے تاب ہو گئے۔ روتی آنکھوں سے علم اٹھایا اور بھائی کے پاس آئے اور عرض کیا، اب مجھے بھی اجازت دے دیں تاکہ میں بھی اپنی جان آپ پر قربان کر دوں۔ یہ سن کر حضرت امام حسین اس قدر شدت سے روئے کہ قمیض بھی تر ہو گئی، اور پھر فرمایا، اے میرے بھائی، تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہارے پاس تو افراد اور میرا لشکر جمع رہتا ہے۔ جب تم چلے جاؤ گے تو ہمارا اجتماع افتراق میں اور ہماری آبادی بربادی میں بدل جائے گی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے عرض کیا، میری روح آپ پر قربان ہو جائے، میرا دل دنیا سے اکتا چکا ہے، مرنا اس زندگی سے بہتر ہے، اور آپ اور اہل بیت کو دشمنوں کے ہاں اس طرح پریشان اور خوار دیکھوں۔ بچوں کی العطش العطش کی آوازیں سنو، مجھے اجازت دیں کہ ان ظالموں کو انتقام کی تلوار کا مزہ چکھاؤں۔ امام نے اجازت دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ دیکھا تو فرمایا، اے میرے بھائی، اگر آپ کا مقصد میدان میں جانا ہے تو پہلے ان کو وہ پیغام دینا جو میں تمہیں دیتا ہوں۔ اگر انہوں نے اس کو نہ سنا، اس پر عمل نہ کیا تو پھر ان سے جنگ کرنا۔ جب شجاعوں کے سردار کو قبلہ عالم سے اجازت ملی تو محکم پہاڑ ایسے بدن اور مستحکم دل کے ساتھ میدان میں قدم رکھا۔ وہ بہت بڑے شاہ سوار، شجاع، شیر غضنفر، تجربہ کار، نیز زن اور تلوار چلانے کے ماہر تھے۔ اپنے مخصوص گھوڑے پر سوار ہو کر مصری تلوار، رومی خود اور مکی ڈھال لے کر میدان میں اترے۔ میدان کے درمیان گھوڑے کو روکا اور رکابوں سے پاؤں نکال کر ایک نعرہ لگایا، اے بے حیا گروہ، تم کافر ہو یا مسلمان؟ اگر تم مسلمان ہو تو اسلام کا یہ طریقہ نہیں کہ پیغمبر کی اولاد اور جناب فاطمہ زہرا کی ذریت اور ساقی کوثر کے فرزندوں کو نہر فرات کے کنارے پیاسا رکھ کر ظلم کیا جائے۔ پھر حضرت عباس نے امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچایا۔ امام حسین فرما رہے ہیں کہ تم نے میرے اصحاب، بھائی، چچا زاد سب کو شہید کر دیا۔ اب میں اپنے اہل و عیال، بچوں کے ساتھ تنہا رہ گیا ہوں، اور میرے بچے پیاس سے دنیا سے گزرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں روم یا ہندوستان کی طرف چلا جاؤں گا اور حجاز و عراق کو خالی کر دوں گا۔ اگر میری یہ خواہش پوری کرتے ہو تو وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت کو تمہاری شکایت نہ کروں گا اور اپنے جوانوں کے خون کا بدلہ بھی نہ لوں گا۔ خدا کی جو مرضی آئے گی تمہارے ساتھ کرے گا۔ اے بدبختو، اے بدبخت لوگو، میرے بھائی کی یہ خواہش پوری کرو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ اس بے حیا قوم نے باب المراد کی نصیحتیں سنی تو کچھ رونے لگے اور کچھ خاموش کھڑے رہے۔ پھر کچھ لوگ ایک طرف ہو کر گھوڑوں سے اترے، سر میں خاک ملائی اور رونے لگے۔ اے بے انصاف لوگو، اگر یہ خواہش بھی پوری نہیں کر سکتے تو پانی دے دو جو ان کی ماں فاطمہ زہرا کا حق کے مہر ہے، تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے مرنے سے بچ جائیں۔ یہ بات سن کر اکثر لوگ رونے لگے۔ شمر نے شبس بن ربیع کو ساتھ لیا اور دونوں ایک طرف ہو گئے۔ پھر چلتے ہوئے کمرے بنی ہاشم کے قریب آئے اور آہستہ سے کہا، اے ابو تراب کے فرزند، جاؤ اپنے بھائی سے کہہ دو کہ تمام دنیا پر پانی آ جائے اور ہمارے اختیار میں ہو تو بھی ایک قطرہ بھی نہ دیں گے۔ تمہیں اور نہ تمہارے اہل بیت کو پانی میسر نہ ہوگا اور نہ بچوں کو، البتہ یزید کی بیعت کرنے سے سب کچھ مل سکتا ہے۔ جناب قمر بنی ہاشم مایوس ہو کر واپس بھائی کے پاس آئے اور ان ملائن کا جواب بتایا اور روتے رہے۔ حضرت نے سر نیچے کر لیا اور اس قدر روئے کہ گریبان تک قمیض بھی تر ہو گئی۔
جناب قمر بنی ہاشم بھی کھڑے روتے رہے۔ لشکر والوں نے شور مچایا اور گالیاں بکنا شروع کر دیں۔ ہم سورج کی گرمی میں جل رہے ہیں، جلدی میدان میں نکلو۔ لشکر کی زبان درازیوں پر خیام میں مخدرات عصمت کی آہ و بکا تھی۔ بچے العطش العطش کر رہے تھے۔ حضرت عباس علمدار اپنی زندگی سے سیر ہو چکے تھے اور مزید جینا پسند نہ کرتے تھے، اس لیے رو کر امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا، مجھے اجازت دیں کہ شاید تلوار کی گرمی سے ان چھوٹے بچوں کے لیے پانی لا سکوں۔ اجازت ملی کہ جاؤ، مگر صرف پانی لے کر آنا۔ صرف پانی لانے کی اجازت ملی۔ جناب عباس مشق لینے کی خاطر خیام میں آئے اور زبان حال سے فرمایا، اے بچو، خدا حافظ، میری خدمت پر راضی رہنا۔ جب مخدرات عصمت نے الوداعی کی آواز سنی تو تمام بیویاں پریشان اور اضطراب زدہ ہو گئیں، اور اس کیفیت میں جناب زینب سلام اللہ علیہا غش کر گئیں اور باقی مخدرات عصمت کا گریہ بلند ہوا۔ بچوں نے چچا کے دامن میں پناہ لی اور گریہ کیا۔ ایک خشک مشک لائے اور علمدار سے پانی طلب کیا۔ حضرت قمر بنی ہاشم نے آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کیا، اے میرے اللہ، میری امید کو نا امیدی میں نہ بدلنا۔ کاش ایک مشک پانی ان بچوں کے لیے لا سکوں۔ بس اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، نیزہ اٹھایا، مشک کندھے سے لٹکائی اور سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ عمر سعد ملعون نے دریائے فرات پر 4000 سواروں کو بطور موکل مقرر کر رکھا تھا کہ امام حسین کا کوئی شخص فرات کے پانی کو دیکھ بھی نہ سکے۔ جب لشکر نے حضرت عباس علمدار کو فرات کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو ہر طرف سے راستہ روک لیا۔ حضرت عباس نے نعرہ حیدری لگاتے ہوئے فرمایا، اے بدبخت قوم، کیا یہی مسلمانی ہے کہ اس پانی کو سور، بھیڑیے اور یہودی اور نصارہ تو پئیں، لیکن اولاد پیغمبر پیاسی مر رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت نے حملہ کر دیا اور نعرہ حیدری بلند کر کے ان کو فرات کے کنارے سے ہٹا دیا تو ان ملائن نے تیروں کی بارش کر دی۔ حضرت کے دریائے غیرت میں جوش آیا اور قہاریت کا سمندر موجزن ہو گیا۔ آپ نے ایک لہجہ میں لومڑی صفت لشکر کو متفرق کر دیا۔ لشکر والے ایسے بھاگتے تھے جیسے لومڑی شیر سے بھاگتی ہے۔ نہر فرات پر عباس علیہ السلام کا قبضہ ہو گیا۔ آپ فرات میں داخل ہوئے تو پانی سے آنے والی نسیم حضرت کے مشام میں پہنچی۔ آپ نے رکابوں کے نیچے والے پانی کو ہاتھوں میں اٹھایا اور پانی کو دیکھتے رہے۔ پیاس کی شدت تھی، لیکن پھر امام حسین علیہ السلام اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس یاد آئی تو آپ نے پانی کو دریا میں پھینک دیا اور مشک بھر کر کندھے پر لٹکائی اور فرات سے باہر نکل آئے۔ جب لشکر نے دیکھا کہ حضرت عباس فرات سے پانی کی مشک بھر کر خیام میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو ایک دم سب نے حملہ کر دیا۔ حضرت کے خیام کو جانے والے راستے بند کر دیے گئے اور ہر طرف احاطہ کر لیا۔ بہت شدید جنگ ہوئی۔ اسی جنگ کے دوران میں نوفل بن ازرق ملعون نے کمین گاہ سے نکل کر تلوار سے حملہ کیا، جس سے جناب عباس علمدار کا دایاں بازو کٹ گیا۔ یوں باب المراد کی آدھی امیدیں ٹوٹ گئیں۔ حضرت نے نیزہ اور مشق بائیں بازو میں لیے۔ ایک ملعون نے کمین گاہ سے تلوار کا وار کیا، جس سے حضرت غازی عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ اب ابو الفضل العباس کی امیدیں نا امیدی میں بدل گئیں۔ ہزاروں مشکل سے مشق کو اپنے دانتوں میں لیا اور اسی حال میں ایڑیاں لگا لگا کر خیام کی طرف گھوڑے کو تیز دوڑا رہے تھے کہ 2 تیر دشمن کی طرف سے آئے۔ ایک تیر مشق میں لگا اور دوسرا تیر سینہ مبارک پر لگا اور وہیں پیوست ہو گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پھر ایک اور تیر آیا جو سیدھا حضرت کی دائیں آنکھ میں لگا، لیکن آپ کے ہاتھ نہ تھے،
تیر کیسے نکالتے۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے، ان تیروں کے لگنے سے شدت درد کی وجہ سے آپ نے زمین پر اس طرح پیچ و خم کھائے کہ زین سے زمین بوس ہو گئے، اور امام کو آواز دی، یا اخی الحسین ادرکنی، اے میرے بھائی، اے میرے آقا، میری مدد کو پہنچیے۔ جب آواز گوش امامت میں پہنچی تو خدا گواہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام بہت مشکل سے اٹھے اور بڑی مشکل سے بھائی کے پاس پہنچے، اور جب بھائی کی یہ حالت دیکھی تو خاک و خون میں غلطاں پایا، ہاتھ کٹ چکے تھے، سینہ زخمی تھا۔ امام حسین نے یہ بین کر کے ماتم کیا، وا عباسا وا غربتا۔ مرحوم صدر قزوینی خدائق الانس میں لکھتے ہیں، اس روایات کی سند کے مرحوم درہی بھی معتقد ہیں کہ امام بھائی کی لاش کو خیام میں لائے، جبکہ اسی روایت کے آخر میں لکھتے ہیں، جب لاش خیام میں آئی تو پھر ماتم اور گریہ زاری کی تجدید ہو گئی، اور اسی طرح مخدرات عصمت اور بچوں نے عزاداری کی اور سوگ منایا۔ ابو مخنف اور مرحوم تریہی کا اس روایت پر اعتقاد ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ امام نے جس قدر کوشش کی کہ لاش کو خیام میں لے جائیں، نہ لے جا سکے۔ چوتھی روایت از ابو مخنف و تریہی، ابو مخنف اور تریہی نے اس روایت کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ مرحوم تریہی لکھتے ہیں، روز عاشور جب حق کو باطل کے لشکروں کا مقابل ہوا، صفیں ایک دوسرے کے سامنے لگ گئیں، سوار اور پیادے علیحدہ علیحدہ ہو گئے، مبارزہ کا آغاز ہوا اور دونوں لشکروں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی، جبکہ جناب امام حسین علیہ السلام کے لشکر پر پیاس کا غلبہ تھا، اس لیے حضرت امام حسین نے اپنے بھائی عباس کو بلایا اور فرمایا کہ بھائیوں اور بھتیجوں کو بلا کر کنواں کھودیں کہ شاید پیاسوں کے لیے پانی حاصل ہو جائے۔ حضرت عباس نے امام کے حکم کے مطابق عمل کیا اور کنواں کھودا گیا، لیکن پانی نہ نکلا، چنانچہ اس کنویں کو بند کر دیا گیا اور دوسرا کنواں کھودا گیا، اس سے بھی پانی نہ نکلا، اس کنویں کو بھی بھر دیا گیا۔ اب پیاسوں کی پیاس میں مزید شدت آ گئی تو حضرت عباس نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے بھائی، ہماری پیاس بہت شدید ہو گئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حالت ہو گئی ہے، خصوصاً بچوں اور تازہ جوانوں کی حالت بہت تشویشناک ہے، ان کے لیے پانی کی کوئی اور فکر کرنی چاہیے۔ حضرت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بھائی ہمت کریں اور نہر فرات پر جائیں، شاید پانی لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ حضرت عباس نے عرض کیا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اور حضرت نہر فرات کو جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت امام علیہ السلام نے اپنے چند صحابی جناب عباس کے ساتھ روانہ کیے۔ نہر فرات پر حضرت عباس علمدار ماصحاب کے پہنچے۔ جب نہر فرات پر پہنچے تو محافظین فرات جوش و خروش میں آ گئے اور راستہ روک کر پوچھا کہ تم کیوں اور کیسے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں سے ہیں اور پیاس سے نڈھال ہیں، خصوصاً امام حسین کے اہل حرم بہت پیاسے ہیں، ہم عطرت رسول کے لیے پانی لینے آئے ہیں۔ ابن زیاد کے لشکر نے نامناسب جواب دے کر اصحاب حسین پر حملہ کر دیا۔ جب علی علیہ السلام کے فرزند رشید نے کوفیوں کے بے حیائی کو دیکھا تو آگ برسانے والی تلوار نکالی اور نعرہ حیدری لگا کر لشکر پر حملہ کر دیا۔ اب یہ حال تھا کہ موسم خزاں میں جس طرح درختوں سے پتے گرتے ہیں اسی طرح ان ملاعین کے سر گر رہے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر ان ملاعین نے فرات کا کنارہ چھوڑ دیا۔ تب حضرت عباس علمدار نے بلند آواز سے فرمایا، ہم موت سے ڈرنے والے نہیں، ہم بہت جفاکش ہیں۔ پھر نہر فرات میں داخل ہوئے، پہلے اپنی مشق بھر لی، پھر چلو میں پانی لیا کہ پئیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی پیاس اور ان کے بچوں کی پیاس ان کو یاد آ گئی اور فرمایا، خدا کی قسم، جب تک امام حسین پیاسے ہیں میں اپنے خشک لبوں کو تر نہیں کروں گا۔ پھر مشق بھر کے مولا نکلے اور اپنے آپ کو کہا
کہ عباس اگر امام حسین کے بعد زندہ رہنا چاہتے ہو تو ذلیل و خوار ہوگے، اور اگر امام حسین علیہ السلام سے پہلے پانی پینا چاہتے ہو تو یہ ناممکن ہے کہ ہم ٹھنڈا پانی پئیں، اور امام حسین موت کا ناگوار شربت، یہ کوئی دینداری نہیں۔ جب حضرت عباس نہر کے کنارے پر آئے تو لشکر ابن سعد کی نظر حضرت عباس اور ان کی مشق پر پڑی۔ انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی۔ ہر طرف سے جناب عباس کی طرف تیر آ رہے تھے اور حضرت عباس خیام کی طرف جا رہے تھے اور بڑی دقت سے مشق کو سینے سے لگائے حفاظت کر رہے تھے، جبکہ دشمن کی طرف سے آنے والا تیر اپنے جسم پر لے رہے تھے تاکہ مشق کو کوئی تیر نہ لگ سکے۔ اس دوران آپ کے جسم خار پشت کی طرح ہو گیا۔ پھر برس بن شیبان نامی ملعون نے چھپ کر تلوار کا وار کیا تو حضرت کا دایاں ہاتھ کٹ گیا، لہٰذا حضرت نے بائیں ہاتھ سے زمین پر گرتی ہوئی تلوار اٹھائی اور بائیں بازو سے جنگ شروع کر دی اور یہ رجز پڑھا: اے ملاعین، اگر تم نے میرا دایاں ہاتھ کاٹ دیا ہے تو بھی میں دین کی حمایت کرتا رہوں گا اور اپنے صادق امام سے وفا کرتا رہوں گا جو نبی معظم کے سبط امین ہیں۔ ابو مخنف اور تریہی نے لکھا ہے کہ جناب نے بائیں ہاتھ سے کئی بہادروں کو قتل کیا اور کافی دلیروں کے قریب تھے کہ عمر ابن سعد نے اپنی سپاہ کو للکارا: اے لشکریو، تم پر افسوس ہے، ایسا کام کرو کہ عباس یہ مشق خیام میں نہ لے جائے، تم مشق پر تیروں کی بارش برسا دو۔ خدا کی قسم، اگر حسین نے پانی پی لیا تو وہ تمام لشکر کو قتل کر دیں گے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ میدان شجاعت کے زوردار اور مقام رشادت کے شاہ سوار کے فرزند ہیں؟ ابن سعد کی اس تحریص و ترغیب سے تمام لشکر نے حضرت عباس پر ہجوم کر دیا۔ حضرت عباس نے بائیں ہاتھ سے ان پر حملہ کیا اور 80 ملاعین کو جہنم میں واصل کر دیا۔ اسی دوران میں عبداللہ بن یزید شیبانی نے چھپ کر حملہ کیا اور حضرت کا ہاتھ بھی شہید کر دیا۔ آپ کی تلوار زمین پر گر پڑی۔ گھوڑے سے جھک کر تلوار منہ کے ساتھ اٹھائی اور دانتوں میں تلوار پکڑ کر حملہ جاری کیا۔ اس حالت میں کبھی تلوار کی نوک سے اور کبھی رکابوں کے کونوں سے حملہ کرتے، جبکہ آپ کے بازوؤں سے خون جاری تھا۔ جب ابن سعد کے لشکر نے دیکھا کہ اب عباس کوئی حملہ نہیں کر سکتے تو سب نزدیک آئے اور انہوں نے مل کر باب الحوائج پر حملہ کر دیا۔ ہر شخص اپنے باپ، بھائی، چچا اور بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے ضربیں لگا رہا تھا۔ یوں عباس خطدار کے نازنین بدن کو نیزوں سے چھلنی کر دیا۔ اسی دوران میں ایک ملعون نے لوہے کا گرز آپ کے سر پر مارا کہ حضرت کا دماغ باہر نکل آیا اور حضرت زمین پر گر پڑے اور عرض کیا: یا ابا عبداللہ، علیک منی السلام۔ بھائی، میں جا رہا ہوں، آپ کی سلامتی نصیب ہو، میری وفا کو قبول کرنا۔ یہ آواز امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں پہنچی تو خیام سے یہ بین کرتے ہوئے نکلے: اے میرے بھائی، اے میرے شیر، اے میرے دلاور عباس۔ امام روتے ہوئے آئے اور عمر ابن سعد کے لشکر پر حملہ کر دیا اور ان کو حضرت عباس سے دور ہٹا کر حضرت عباس کے سرہانے بیٹھے اور ایک نوحہ پڑھا اور ماتم کیا۔ بھائی کی لاش کو گھوڑے پر سوار کیا اور گھوڑے کی لگام پکڑ کر آگے آگے چلتے ہوئے خیام کی طرف چلتے آئے۔ خیام میں لاش اتاری اور لاش پر بیٹھ کر بہت گریہ وزاری کی۔ تمام حاضرین نے ماتم کرنا شروع کیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: اے میرے بھائی، خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم نے خوب جہاد کیا۔ علامہ قزوینی لکھتے ہیں: لاش کا خیمے لانے کی روایت صحیح نہیں، کیونکہ ہمارے علماء اور ہمارے مخالفین کی اکثریت نے یہ روایت نقل نہیں کی، بلکہ علماء نے تصریح کی ہے کہ حضرت عباس کی لاش
کثرت زخم اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کی وجہ سے قابل حال نہ تھی، اور شہداء کو دفن کرنے والی شخصیت نے ان کو وہاں ہی دفن کر دیا جہاں وہ شہید ہوئے تھے، کیونکہ ان کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی تنہائی اور جہاد کی تیاری۔ علامہ مجلسی بہار الانوار میں لکھتے ہیں کہ امام حسین نے دائیں طرف دیکھا تو کوئی مرد نظر نہ آیا، پھر بائیں طرف نظر کی تو ادھر بھی کوئی مرد نہ تھا، اور تمام یار و انصار شہید ہو چکے تھے۔ اور امام سجاد کی نظر امام کی اس غربت کی حالت میں پڑی تو آپ نے آسمان کی طرف غریبانہ نگاہ کی، دکھی دل سے آہ بھری اور اپنے مقام سے اٹھے، تلوار اٹھائی، اگرچہ باوجود کمزوری اور ضعف کے چلنے کی طاقت بھی نہ تھی، اور کمزوری اور ضعف کی وجہ سے تمام اعضاء جوارح کانپتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی اپنے بابا کے پاس گئے۔ جب امام نے اپنے بیٹے کو مڑ کر دیکھا تو امام سید سجاد کانپتے ہوئے آ رہے تھے۔ امام حسین نے بیٹے سے فرمایا، اے میرے نور نظر، واپس چلے جاؤ، آپ حجت خدا ہیں اور میرے خلیفہ ہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو خود خیمہ میں لائے اور بیمار کے پاس بیٹھے اور اسرار امامت ان کے سپرد کیے، نیز وصیتیں فرمائیں۔ مرحوم تریحی نے منتخب میں لکھا ہے کہ حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ بابا اپنی شہادت سے 1 گھنٹہ پہلے میرے خیمے میں تشریف لائے اور میرے دل کی تسلی کی خاطر یہ حدیث فرمائی، اے میرے نور نظر، ایک دن جبرائیل جناب دیا قلبی کی صورت میں ہمارے نانا کے پاس آیا۔ میں اور بھائی حسن اپنے نانا کے کاندھوں پر بیٹھتے اور اترتے تھے کہ جبرائیل نے آسمان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور 1 انار، 1 بہی اور 1 سیب لیا اور ہمارے ہاتھوں میں دے دیا۔ رسول پاک نے فرمایا، اے میرے نور نظر، اب گھر چلے جاؤ۔ ہم گھر آ گئے اور اپنے بابا اور آپ کے دادا کو یہ واقعہ سنایا تو بابا نے فرمایا، یہ مت کھاؤ جب تک رسول پاک تشریف نہ لے آئیں۔ ہم نے ان جنتی میووں کو محفوظ رکھا کہ جب تک ہمارے رسول پاک گھر تشریف لائے۔ ہم 5 نجبہ ایک جگہ جمع ہوئے اور وہ میوے درمیان میں رکھے۔ سب نے ان پھلوں کو اس قدر کھایا کہ سب سیر ہو گئے، لیکن انار، بہی اور سیب پھر بھی اسی حالت میں تھے، اور ہم ان پھلوں سے جب اور جس قدر بھی کھاتے وہ ویسے کے ویسے ہی رہتے، یہاں تک کہ نانا کا اس دنیا سے وصال ہو گیا۔ جب رسول گرامی کا انتقال ہو گیا تو انار غائب ہو گیا اور بہی اور سیب باقی رہے۔ جب بابا علی شہید ہوئے تو بہی بھی غائب ہو گئی اور سیب باقی رہا، جو آج تک اپنی لطافت اور تازگی کے ساتھ موجود ہے۔ جب سے ظالموں نے پانی بند کیا ہے، مجھ پر تشنگی کا غلبہ ہوتا ہے تو اس سیب کی خوشبو لیتا ہوں اور میری تشنگی دور ہو جاتی ہے۔ اے میرے نور نظر، آج اس سیب کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے اور اس کی طراوت و تازگی ختم ہو گئی ہے، اس لیے مجھے اپنی موت کا یقین ہے اور میرے جانے کے ساتھ وہ سیب بھی غائب ہو جائے گا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، جب میں مقتل میں گیا اور اس سیب کو تلاش کر رہا تھا تو وہ سیب نہ تھا اور وہ مجھے نہ مل سکا، لیکن اس کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اب جب بھی بابا کی زیارت کو جاتا ہوں، اس سیب کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں، اور ہر زوار جو کربلا میں جاتا ہے اسے سحری کے وقت قبر مطہر سے اسی سیب کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بیٹے کو تسلی دی اور فرمایا، اے میرے نور نظر، آپ میرے خلیفہ اور جانشین ہیں، آپ حجت خدا ہیں۔ یہ آپ کو قتل نہیں کریں گے، لیکن آپ قیدی ضرور ہوں گے اور شام جائیں گے، پھر مدینے آئیں گے۔ میرے شیعہ اور دوست آپ کی زیارت کے لیے آپ کے گھر آئیں گے۔
آپ ان کو میرا سلام پہنچا دینا اور کہنا جب میرے غریب بابا میدان میں جانے لگے تھے تو تمہیں سلام بھیجتے تھے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ جب میں تمہاری راہ میں سر قربان کیا، خود قربان ہوا، اکبر اصغر کو قربان کیا، بہنوں اور بیٹیوں کی چادریں قربان کیں، لیکن تم سے اجر نہیں مانگا۔ بس میرا پیغام یاد رکھنا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پینا، میرے خشک لبوں کی پیاس کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ شیو، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کرنا۔ امام حسین علیہ السلام کا اہل حرم سے پہلا وداع کرنا۔ جب آخری رخصت کو حسین آئے حرم سے، جب آخری رخصت کو حسین آئے حرم سے، سب بیبیاں لپٹی شہ والا کے قدم سے۔ جب امام علی مقام کے تمام یارو انصار اور اقربا شہید ہو گئے اور سب کو خاک میں سویا پایا، تو ادھر دشمن کی طرف سے بار بار مبارزہ طلب کیا جا رہا تھا، چنانچہ آپ خود میدان میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس لیے اہل حرم سے الوداع کرنے خیام میں آئے اور بلند آواز سے کہا، یا سکینہ، یا رقیہ، یا زینب، یا ام کلثوم، تم سب پر میرا سلام ہو، اور پھر خدا حافظ کہا۔ اہل حرم یہ آواز سنتے ہی حضرت کے ارد گرد جمع ہو گئے اور بقول صاحب بیت الاحزان سب سے پہلے سکینہ باپ کے پاس آئیں اور عرض کیا، کیا آپ نے موت کو قبول کر لیا ہے؟ امام نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، میں کس طرح شہادت سے گھبراؤں اور شہید ہونے پر راضی نہ ہوں جبکہ میرا کوئی یار و انصار نہیں ہے۔ جناب سکینہ نے عرض کیا، اے بابا، اگر آپ بھی شہید ہو جائیں گے تو پھر ان تمام عورتوں اور بچوں کو ہمارے جد کے حرم پر پہنچا دو۔ امام نے فرمایا، ہائے افسوس، اگر مرغ قطاق کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ کبھی اپنا آشیانہ نہیں چھوڑتا، یعنی اگر مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیں تو کبھی اپنا وطن اور نانا کا حرم نہ چھوڑتا۔ جب حضرت نے اظہار فرمایا تو خواتین مضطرب ہوئیں اور ان کو یقین ہو گیا کہ حضرت شہادت کو جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لہٰذا سب عورتوں اور بچوں نے یکبارگی گریہ وزاری اور آہ و فریاد شروع کر دی۔ امام نے انہیں صبر کی تلقین کی اور ان کو خاموش کیا اور وداع کو نامکمل چھوڑ کے میدان کی طرف چلے گئے۔ امام علیہ السلام کی عمر بن سعد سے گفتگو۔ امام علی مقام جب میدان جنگ میں آئے تو آواز دی کہ کہاں ہے عمر بن سعد؟ وہ ملعون نزدیک آیا تو حضرت نے ارشاد فرمایا، تجھے 3 کاموں میں اختیار دیتا ہوں کہ ایک کو انجام دو۔ اس بے حیا نے کہا کہ وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، پہلا یہ ہے کہ مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو تاکہ میں مدینہ اپنے جد کے پاس واپس چلا جاؤں۔ عمر ابن سعد نے کہا، یہ کام تو نہیں کر سکتا کیونکہ اپنے امیر ابن زیاد کی طرف سے مجھے اجازت نہیں کہ آپ کو چھوڑ دوں۔ امام علی مقام نے فرمایا، میری دوسری خواہش ہے کہ مجھے پانی کا ایک گھونٹ دیا جائے تاکہ میں اپنی پیاس بجھا سکوں کیونکہ میں بہت پیاسا ہوں۔ عمر ابن سعد لعین نے جواب دیا، یہ دوسری حاجت بھی میں پوری نہیں کر سکتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم نے مجھے قتل ہی کرنا ہے تو میری تیسری خواہش یہ ہے کہ میرے ساتھ جنگ کرنے ایک ایک شخص آئے۔ اس ملعون نے یہ خواہش قبول کی اور آواز دی۔ امام زین العابدین سے امام حسین کا وداع بروایت صدر قزوینی۔ مرحوم صدر قزوینی نے حدائق الانس میں لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے تمام یار و انصار اقربا زمین کربلا میں شہید ہو گئے تو امام تمام شہداء کے لیے دکھی تھے۔ اب حضرت کے علاوہ کوئی باقی نہ تھا، بس حضرت نے دکھی دل سے حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی اور بلند ترین صدائیں بلند ہوئیں۔
بابا کا یہ استغاثہ سن کر امام زین العابدین خیمے سے نکلے جبکہ وہ مریض تھے اور تلوار بھی نہ تھی۔ جناب کلثوم نے دوڑ کر اپنے بھتیجے کے دامن کو پکڑا اور رو کر فرمایا، اے میرے نور نظر، کہاں جاتے ہو؟ اس حالت میں کیوں جاتے ہو؟ آپ تو جنگ کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ جناب زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے پھوپھی اماں، مجھے چھوڑ دیجئے، میں اپنی جان فرزند رسول پر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حالت دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے آواز دی، اے کلثوم، میرے بیٹے کو پکڑ لو تاکہ زمین نسل آل محمد سے خالی نہ ہو جائے۔ پس حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو بازو سے جناب کلثوم نے پکڑا اور دوسرے بازو سے جناب زینب کبریٰ نے پکڑا اور خیمہ میں لے آئیں اور ان کے بستر پر انہیں سلا دیا۔ کیونکہ امام زین العابدین بیمار تھے اور بیماری کی وجہ سے ان کے بدن میں لرزہ تھا، سانس بند ہو چکا تھا، لہٰذا جوں ہی بستر پر لیٹے غشی طاری ہو گئی۔ ہوش آیا تو گھر آگ سے جلتے ہوئے دیکھا، ہوش آیا تو گھر آگ سے جلتے ہوئے دیکھا، ماں بہنوں کو بلوے میں نکلتے ہوئے دیکھا۔ شہادت جناب علی اصغر۔ سن کر یہ صدا گردن تسلیم جھکائی، تلوار سے کھودی لحد اور لاش لٹائی، جب خاک میں وہ چاند سی تصویر چھپائی، تعویذ پہ منہ رکھ دیا رکت بہت آئی، فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر، فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر، ہم آتے ہیں آرام سے سونا علی اصغر۔ جناب علی اصغر کی شہادت میں ان کے سن میں اختلاف ہے، اس لیے دونوں روایات بیان کر دی ہیں۔ پہلی روایت یوں ہے کہ عاشور کے غم زدہ اور دکھی دن جب امام حسین علیہ السلام کا کوئی یار و انصار نہ رہا تو حضرت خود میدان کی طرف جانے کے لیے تیار ہوئے۔ آپ نے خیام کے دروازے پر آ کر خدا حافظی کا سلام کیا۔ جو ہی عورتوں نے حضرت کا وداعی سلام سنا تو سب حضرت کے گرد جمع ہو گئے۔ امام ہر ایک کو تسلیاں دے رہے تھے، صبر اور حوصلہ کی تلقین کر رہے تھے۔ اسی دوران میں جناب علی اصغر کی آواز امام کے گوش امامت میں پہنچی۔ سید نے لحوف میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بہن سے فرمایا، میرے چھوٹے بیٹے کو لاؤ تاکہ ان کو بوسہ دے کر خدا حافظی کر لوں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا جناب علی اصغر کو لائیں جو شدت پیاس سے رو رہے تھے اور آرام نہ کر پاتے تھے۔ بارش کی طرح آنسو جاری تھے، آنکھیں اندر کی طرف دھس چکی تھیں، پیٹ پشت سے چمٹا ہوا تھا اور لب سوختہ تھے۔ امام نے علی اصغر کو ہاتھوں پر لیا اور چاہتے تھے کہ بیٹے کے خشک ہونٹوں اور آنسوؤں سے آلودہ چہرہ کو بوسہ دیں کہ اچانک حرملہ ملعون نے ایک تیر مارا جس نے علی اصغر کے گلے کو کاٹ کر ذبح کر دیا۔ امام نے بہن کو بلایا اور فرمایا، بچے کو لے لو اور اس کی نگرانی کرو۔ جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے روتی آنکھوں، دکھی دل اور سوختہ جگر سے بچے کو اٹھایا تو امام نے اپنے دونوں ہاتھوں پر بچے کے گلے سے بہنے والے خون کو لیا اور چلو بھر کر آسمان کی طرف پھینکنا چاہا اور فرمایا، بہن یہ مصیبت بہت بڑی ہے، البتہ خدا دیکھ رہا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کا خون جب آسمان کی طرف پھینکا، اس کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرا۔ شہادت علی اصغر کی دوسری روایت۔ مرحوم مجلسی بہار الانوار میں لکھتے ہیں کہ جب زمین کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے تمام یار و انصار شہید ہو گئے اور آپ نے تمام جوانوں کو خاک و خون میں غلتاں دیکھا تو دل پر تمام کے فراق کا داغ لگ گیا۔ چنانچہ امام نے استغاثہ بلند کیا۔ حضرت نے اپنے دکھی دل سے آواز دی کہ کوئی ہے جو اس صحرا میں حرم پیغمبر کا شر سے دفاع کرے؟ آیا کوئی موحد ہے جو خدا سے ڈرتا ہو اور ہمیں نہ ڈرائے؟
آیا کوئی ہے جو فی سبیل اللہ آل محمد کی فریاد رسی کرے؟ جب امام کی آواز خیام کے اندر پہنچی تو تمام اہل حرم کا گریہ وزاری بلند ہوا۔ امام یہ آہوزاری سن کر خیام میں آئے۔ حضرت نے تمام اہل و عیال کو خاموش کرا دیا، لیکن جناب علی اصغر مسلسل رو رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا، میرے اصغر کو میرے پاس لاؤ تاکہ ان سے الوداع کر لوں۔ جناب علی اصغر حضرت کے ہاتھوں پر آئے۔ امام نے دیکھا کہ پیاس سے نڈھال ہیں تو آپ کے آنسو جاری ہو گئے، جس سے تمام مستورات رونے لگیں اور عرض کرنے لگیں، اے مولا، 2 دن ہو گئے ہیں کہ پانی اور غذا نہ ہونے کی وجہ سے اصغر کی ماں کے سینے میں دودھ خشک ہو گیا ہے اور یہ بچہ پیاسا اور بھوکا ہے۔ حضرت بچے کی حالت سے بہت متاثر ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ پیاس کی شدت میں جل رہے ہیں، مسلسل آنسو بہا رہے ہیں، تو حضرت تمام حجت کے لیے جناب علی اکبر کو ذوالجناح کی زین پر سوار کر کے اپنے بیٹے کو میدان میں لے آئے اور بچے کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر بلند کیا۔ پھر بلند آواز سے کہا، اگر تمہارے اعتقاد کے مطابق میں قصوروار ہوں تو اس بچے کی تو کوئی تقصیر نہیں ہے۔ آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ کس طرح پیاس ہے، اب پیاس سے مر رہا ہے۔ اے لشکر والو، ایک گھونٹ پانی دے دو تاکہ بچے کی جان بچ جائے۔ اگر مجھے پانی نہیں دیتے تو آؤ یہ بچہ لے جاؤ، اسے خود پانی پلا دو اور پھر مجھے واپس کر دو تاکہ اس کی ماں کے حوالے کر دوں۔ ملائن نے جواب دیا، اذن امیر کے بغیر ایک گھونٹ پانی آپ کو اور آپ کی اولاد اور ذریت کو نہیں دیں گے۔ اسی دوران حرملہ بن کاہل نے تیر مارا۔ حرملہ کا تیر جناب علی اصغر کے گلے سے گزرتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے کاندھے میں جا لگا۔ امام نے جناب علی اصغر کے گلے سے خون چلو میں لیا اور آسمان کی طرف پھینکا۔ پھر بچے کو خیمے میں لائے اور ماں کو دیا اور فرمایا، اپنے بچے کو لو، اس کے دادا نے کوثر پلا دیا ہے۔ شہادت علی اصغر کی تیسری روایت۔ ابو مخنف نے لکھا ہے، امام غریب و مظلوم نے تمام عورتوں میں سے جناب ام کلثوم سے فرمایا، اے میری پیاری بہن، میں آپ کو اپنے شیر خوار علی اصغر کی وصیت کرتا ہوں کہ ان کی حالت کی رعایت کرنا اور حفاظت کرنا، کیونکہ وہ 6 ماہ کا ہے۔ ام کلثوم نے عرض کیا، اے بھائی، 3 دن ہو گئے ہیں کہ یہ بچہ پانی اور ماں کے دودھ سے محروم ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ اس بچے کے لیے قوم اشقیاء سے پانی مانگے تاکہ اس کی تشنگی دور ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا، میرے شیر خوار بچے کو میرے پاس لاؤ۔ پس بچے کو لایا گیا اور امام کے حوالے کیا گیا تو امام گھوڑے پر سوار ہوئے، عبائی مبارک کندھے پر ڈالی اور چھوٹے بچے کو اپنی عبا سے ڈھانپا تاکہ سورج کی گرمی اور حرارت سے محفوظ رہے، کیونکہ سورج کی گرمی اور خونریزی سے پیاس میں شدت آ جاتی ہے۔ راوی کہتا ہے، طلوع آفتاب سے اس وقت تک امام کئی مرتبہ خیام میں گئے اور پھر میدان میں آئے اور ہر مرتبہ اتمام حجت کے لیے کوئی چیز اپنے ساتھ لائے۔ ایک مرتبہ قرآن لائے اور فرمایا، اے قوم، کیا یہ وہی قرآن ہے جو میرے جد امجد پر نازل ہوا اور میں فرزند پیغمبر نہیں ہوں کیا؟ دوسری مرتبہ رسول گرامی کا امامہ پہن کر آئے اور فرمایا، اے قوم، کیا یہ امامہ زرہ اور یہ اونٹ رسول پاک کا نہیں؟ سب نے کہا، ہاں، یہ سب نشانیاں رسول اسلام کی ہیں۔ پھر میدان میں آئے تو اپنے حسب و نسب کا اظہار کیا، پھر آئے تو خطبہ و نصیحت اور موعظہ کر کے تمام حجت کیا۔ ایک مرتبہ سر پر عبا کیے ہوئے میدان میں آئے۔ لوگوں نے کہا، خدا معلوم اس مرتبہ کون سی نشانی لائے ہیں۔ لشکر ابن زیاد دیکھ رہا تھا کہ اچانک حضرت نے عبا سے ہاتھ نکالے اور ایک شیر خوار بچے کو جو کنزاکا میں لپٹا ہوا تھا اس قدر بلند کیا کہ تمام لشکر والوں نے دیکھا۔ حضرت نے بلند آواز سے فرمایا، اے کوفیو، اے شامیو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ شدت پیاس سے اس کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ یعنی قریب المرگ ہے۔ فاسقو، اس بچے کو پانی پلا دو۔ کتاب منبع
الدمو میں ذکر ہے کہ لشکر کے پاس ایک دوسرے کی مذمت کرتے تھے کہ اگر اس بچے کو ایک گھونٹ پانی دے دو تو کیا ہو جائے گا۔ لشکر سے ہائے ہائے کی آوازیں آئیں۔ ابن سعد نے سوچا کہ کہیں لشکر میں بغاوت نہ ہو جائے، لہٰذا حرملہ کو للکارا اور کہا حسین کو سخت جواب دو۔ حرملہ نے کہا اے امیر، باپ کو جواب دوں یا بیٹے کو؟ یہ کنایا تھا کہ باپ کو نشانہ بناؤں یا بیٹے کو اپنے تیر کا نشانہ بناؤں؟ عمر ابن سعد نے کہا کیا تمہیں بچے کے گلے کی سفیدی نظر آتی ہے کہ نہیں؟ حرملہ اپنے گھوڑے کو ایک ٹیلے پر لایا اور پھر گھوڑے سے اتر کر تیر کمان میں رکھا۔ راوی کہتا ہے جب تیر کے چلنے کی آواز آئی تو میں نے امام کے ہاتھ پر نگاہ کی، وہ بچہ ذبح شدہ مرغ کی طرح تڑپ رہا تھا اور تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے رہا تھا۔ ابو مخنف نے لکھا ہے اس زہر آلود تیر نے ایک کان کے نیچے سے لے کر دوسرے کان تک نیچے سے بچے کو ذبح کر دیا۔ پھر امام نے بچے کا خون ہاتھوں پر لیا اور آسمان کی طرف پھینکا اور فرمایا اے میرے اللہ، گواہ رہنا کہ گویا انہوں نے منت مان لی ہے کہ ذریت پیغمبر سے کسی کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ پس حضرت اپنے بیٹے کو بہت ہی حسرت کے ساتھ واپس لے گئے۔ ایک ہاتھ میں کنزاکا تھا اور دوسرے ہاتھ سے جل سے لٹکے سر کو پکڑے ہوئے تھے، جبکہ خون علی اصغر امام پاک کے سینے پر جاری تھا۔ امام نے جناب کلثوم کو بلایا اور بچے کو ان کے سپرد کیا۔ بی بی پاک نے ٹھنڈی آہ بھری اور پھر بین کیے اور تمام مستورات جمع ہو کر ماتم کرتی رہیں۔ شہادت علی اصغر کے بارے میں فاضل دربندی کی چوتھی روایت۔ مرحوم دربندی لکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کے استغاثے کی آواز نور تابیاں اور ماہ درخشاں شہزادہ علی اصغر نے سنی تو اپنے کنداکے کو پھاڑ دیا اور خود کو گہوارے سے زمین پر گرا دیا۔ زمین پر خود کو گرانے کے بعد بلند آواز سے گریہ و نالہ اور آہوزاری کی اور اس طریقے سے بابا کے استغاثے کا جواب دے رہے تھے۔ اصغر کی حالت دیکھ کر خیام میں کوہرام مچ گیا۔ امام نے یہ آواز غم سنی تو خیمہ میں آئے اور جناب صدیقہ صغریٰ اور جناب زینب کبریٰ سے خیام میں کوہرام برپا ہونے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے عرض کیا اے بھائی، جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے اس شیر خوار نے کنداکا کے بند توڑ دیے اور خود کو گہوارہ سے گرا دیا اور رو کر کہتا ہے بابا میں آ رہا ہوں۔ اس کی یہ حالت اور آپ کی غربت پر تمام مستورات میں گریہ و زاری ہوا۔ امام نے فرمایا میرے شیر خوار بچے کو لاؤ۔ جناب علی اصغر امام کے ہاتھوں پر آئے۔ حضرت نے زین پر اپنے آگے گود میں سنبھالا اور میدان کی طرف آ گئے۔ مرحوم تبرسی احتجاج میں لکھتے ہیں جناب علی اصغر کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام خیام کے عقب میں گھوڑے سے اترے اور تلوار سے گڑھا کھودا اور اپنے خون آلود بیٹے اصغر کو اس گڑھے میں دفن کر دیا۔ پھر بارگاہ الہی میں رو کر عرض کیا خداوند ہمارا انتقام ان دشمنوں سے خود لے۔ مرحوم شیخ جعفر شوستری اپنی کتاب خصائص میں لکھتے ہیں حضرت امام حسین نے شہزادہ علی اصغر کو دفن کیا جبکہ اور کسی شہید کو دفن نہیں کیا۔ اس کی 5 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ شیر خوار بچے کا دفن کرنا ایک شخص کے لیے ممکن تھا۔ جنگ کے بعد دوسرے شہیدوں کی طرح شیر خوار کا سر نہ کٹے، دوسرے شہداء کی طرح 3 دن تک دھوپ اور گرمی میں نہ پڑا رہے، شیر خوار بچے کا جسم پامالی سے بچ جائے اور دوبارہ اس خون آلود کنزاکا پر نظر نہ پڑے اور دل کو مزید دکھ نہ ہو۔